اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں آپ کو کوئی بھی وقف کی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں اور الگ سے کچھ جملے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلا کرائیٹیریا ہم حصے بنانے کا حروف عاطفہ کو لیتے ہیں۔ تو پہلا حرف عطف ہمیں نظر آ رہا ہے فقالو میں، تو پہلا حصہ ہم کر دیں گے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور دوسرا حصہ ہوگا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے نا، اس میں ہمیں واو عاطفہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ واو عاطفہ دو اسماء کے درمیان میں ہے، یعنی اس کے ایک طرف السماوات ہے اور دوسری طرف الارض ہے، لہٰذا یہاں تو ہم الگ حصہ نہیں کریں گے، لیکن ہمیں کچھ پورے جملے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جملہ اسمیہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ پہچاننے کا طریقہ ہم جانتے ہیں کہ مرفوع اسم سے کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر ربنا ایک مرفوع اسم ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے ہم ایک حصہ الگ کر دیں گے، یعنی دوسرے حصے میں ایک حصہ ہوگا فقالو اور دوسرا حصہ ہوگا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اب جو دوسرے حصے کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ہمیں دو الگ سے جملے نظر آ رہے ہیں، اور وہ دو جملے جو ہیں وہ جملہ فعلیہ ہیں۔ جملہ فعلیہ کی پہچان کیسے میں کر رہا ہوں؟ ظاہر بات ہے فعل سے کروں گا، تو فعل استعمال ہوا ہے ایک ندعو اور دوسرا ہے قلنا۔ تو ندعو یہ منصوب استعمال ہوا ہے فعل، اور اس سے پہلے لن لگا ہوا ہے، تو یہاں سے میں الگ کر دوں گا اور ایک حصہ بنا دوں گا کہ لن ندعو من دونہ الہا، اور پھر الگ سے حصہ کر دوں گا لقد قلنا اذا شططا۔ تو یوں ہمارے اس آیت کے جو حصے بنیں گے وہ ہیں نمبر 1 وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، نمبر 2 فقالوا، نمبر 3 ربنا رب السماوات والارض، نمبر 4 لن ندعو من دونہ الہا، اور نمبر 5 لقد قلنا اذا شططا۔ اب ہم ایک ایک حصے کے الفاظ پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے ہمارے سامنے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بھی ہمیں ایک فعل قاموا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ہم نے الگ سے جملہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کی وجہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ اس میں واو ہے جو کہ حرف ہے، اور ہمارے لیے یہ واو استنافیہ ہے کیونکہ ہم نیا جملہ بنا رہے ہیں، اور ویسے واو عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ربطنا۔ ربطنا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، را با اور تا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے باب ضرب یضرب سے اس کو ذکر کیا ہے، ربط یربط ربطن، معنی لکھے ہیں کسی کو مضبوط کرنا یا قوت دینا، اور بتا رہے ہیں کہ اس کے مفعول پر علی کا صلہ آتا ہے، یعنی یہ ایسا فعل ہے جو کہ متعدی ہے، اور اس کا مفعول جو ہے وہ ود پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور پریپوزیشن لگتی ہے علی کی۔ تو ربطنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ علی ہے جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو قلوب اسم نظر آ رہا ہے۔ قلوب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں۔ قلوب لفظ پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ایسا لفظ ترکیب میں مضاف بنتا ہے، اور ساتھ جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم کی، یہ ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر غائب کی۔ قلوب کا لفظ نکرہ ہے، مجرور ہے، جمع ہے، اور واحد کو دیکھیں گے تو مذکر قرار دیا جائے گا،
اور قلوب کا لفظ ہم یعنی ہم ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ بھی قرار دیا جائے گا۔ تو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے از، جو کہ اسم ہے، اور وہ اسم جو وقت یا جگہ کا مفہوم دے اسے ظرف کہا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی جب کے ہیں، اور جب لفظ اردو میں وقت کا مفہوم دیتا ہے، لہٰذا یہ ظرف زماں ہے، اور یہ اسم جو ہے مبنی ہے اور مبنی بر سکون ہے۔ اس جملے کے شروع میں آئے تو اس سے پہلے ایک فعل اذکر محذوف ہوتا ہے، اور از اگر جملے کے آخر میں آئے جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے تو اس وقت از عام طور پر متعلق بنتا ہے، یعنی پہلی صورت میں تو وہ ایک محذوف فعل کے لیے مفعول بھی بنتا ہے یا مفعول فی بنتا ہے، اور آخر میں آنے کی صورت میں وہ فعل کے متعلق قرار دیا جاتا ہے۔ اور از جو ہے چونکہ ظرف ہے تو مضاف ہو کر آتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے جملہ نظر آ رہا ہے قامو، جو کہ فعل ہے، اور قامو جو ہے یہ قاف، واو اور میم حروف مادہ سے باب نصرہ ینصرو میں استعمال ہوا ہے۔ قاف واو میم مادے کو دیکھیں تو یہ اجوف غیر صحیح فعل ہے، باب نون سے اوریجنل بنتا ہے قوما یقومو، اور تبدیلی کے بعد قاما یقومو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ تو قامو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعل جب بھی آپ کے سامنے آئے، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل امر ہو، اگر وہ فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے تو آپ نے اس کا فاعل جو ہے وہ لازمی ساتھ مینشن کرنا ہوتا ہے۔ اگر فعل مجہول ہے تو پھر نائب فاعل کو آپ نے مینشن کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم فعل کی گردان کرتے ہیں نا، چاہے ماضی کی گردان کریں چاہے مضارع کی گردان کریں، تو گردان کچھ ایسے بنائی جاتی ہے کہ فعل کے ساتھ، فعل معروف کی صورت میں اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، اور فعل کے ساتھ یعنی اسم آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ربطنا میں فعل کے ساتھ اسم کیا ہے، تو یہ جو نا آپ کو نظر آ رہا ہے نا سیان کلر میں، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور فعل ماضی کی گردان میں پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ ضمائر بارز ہوتے ہیں، یعنی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو نا ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کامو کی طرف آئیں تو کامو، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ تو بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ فعل ماضی کی گردان کا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے تو فعل کے ساتھ آپ نے اسم ضرور بولنا ہے اس کا، جو اس کا فاعل ہوگا، اور وہ فاعل جو ہے صرف پہلے اور چوتھے صیغے کی صورت میں آگے ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اگر پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے تو وہ فاعل ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا۔ یہ انشاءاللہ آپ کی ورکنگ کو بہت مفید بنائیں گی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ جی اب الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ ہمارا جملہ فعلیہ بنے گا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو ربطنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ہم نے ابھی ڈکشنری میں دیکھا کہ ربطہ یربطو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، گویا اس کے مفعول پر الا حرف جر داخل ہوتا ہے۔ تو قلوبہم مضاف مضاف الیہ اصل میں ربطنا فعل کا مفعول ہے، لیکن الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے الا حرف جر ہے، اور قلوبہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر متعلق ہیں ربطنا فعل کے۔ ترجمہ کریں گے، اور ہم نے قوت دی ان کے دلوں کو۔ اب یہاں پر ہم الا کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ ہم نے قوت دی ان کے دلوں پر، یہ نہیں ترجمہ کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم نے قوت دی، طاقت دی ان کے دلوں کو۔ اب جو از کامو ہے، اس جیسے میں نے کہا کہ ظرف ہے، مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ کامو ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ فعل، فاعل، جملہ فعلیہ محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو رہا ہے ربطنا فعل کے، یا ہم اس کو مفعول فی بھی قرار دے سکتے ہیں ربطنا فعل کے لیے، کیونکہ جب فعل آ جائے تو ظرف اور مضاف الیہ مفعول فی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی صورت میں ظرف اور مضاف الیہ کو متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ تو ربطنا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے، یا ربطنا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، اور ہم نے طاقت دی، ہم نے قوت دی ان کے دلوں کو جب وہ
کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ اٹھے، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ تو یوں الحمدللہ آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کو ہم نے مکمل طور پر حل کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا حصہ ہے فَقَالُوا۔ فا کو ہم عاطفہ قرار دیں گے کیونکہ یہ حرف ہے، اور قالو جو ہے یہ فعل ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب بھی فعل آئے گا آپ نے فعل کے ساتھ اسم جو ہے وہ ضرور پہچاننا ہے جو کہ اس کا فاعل ہوگا فعل معروف کی صورت میں، اور نائب فاعل ہوگا فعل مجہول کی صورت میں۔ تو قالو فعل معروف ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس طرح قامو تھا اسی طرح قالو ہے۔ قامو کے حروف مادہ تھے قاف واو میم، قالو کے حروف مادہ ہیں قاف واو لام، دونوں کا باب نون ہے، دونوں اجوہ واوی ہیں۔ تو قالو میں آپ کو واو جو نظر آ رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ قالو فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو گیا۔ فا کو ہم نے عطفہ مانا ہے، تو اس قالو فعل کا عطف کریں گے ہم قامو والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے تو قالو انہوں نے کہا۔ قالا یقولو فعل جب بھی آتا ہے نا تو چند باتیں آپ نے جو نوٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کر دوں۔ قالا کا فاعل یعنی کہنے والا، جو کہا جائے جسے مقول القول یا مفعول بھی کہتے ہیں، اور وہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے، اور جس سے کہا جائے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے تو آگے آپ کو سبق میں آسانی ہوگی۔ اب قالو فعل اور فاعل تو آ گیا، انہوں نے کہا، انہوں نے کس سے کہا اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ آگے لام کے ساتھ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے کیا کہا اس کا ذکر ہے، اور وہ ایک جملہ ہے جو کہ ہم نے دوسرے حصے کا الگ سے حصہ بنایا ہے، اور وہ ہے ربنا رب السماوات والارض۔ تو اب میں اس حصے کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ربنا دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں ایک اسم ظاہر ہے رب، اور ایک اسم ضمیر ہے نا۔ رب اسم جو ہے یہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، اضافت کے بغیر نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے جمع متکلم کی، اور ربنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہے ہیں۔ اب مبتدا ہمارے سامنے آ گیا تو خبر چاہیے، خبر کی جگہ پر آ رہا ہے رب السماوات والارض۔ پہلے الفاظ سے بات کر لیتے ہیں۔ رب پھر ایک مرتبہ آ گیا، واحد ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے۔ السماواتی جمع ہے، جمع سالم مؤنث ہے، مجرور ہے، اور معرب باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور یہ رب السماواتی مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، اور الارض جو ہے یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہونے کی وجہ سے واحد ہے، مؤنث ہے اور مجرور ہے، اور معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ السماوات ہے۔ گویا السماواتی معطوف علیہ، الارض معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف علیہ بنے رب کے لیے، اور رب مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبر بن گیا ربنا مبتدا کے لیے، اور ربنا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مقول القول ہے، مفعول بھی ہے قالو فعل کے لیے، یعنی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ لن ندعو من دونہ الہن۔ اب اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لن، جو کہ حرف نصب ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے صرف، اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ فعل مضارع کو منصوب کرنے کے ساتھ ساتھ فعل مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ندعو فعل مضارع منصوب ہے، اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہ ہوتا ندعو، اور ندعو غیر صحیح فعل ناقص کی کیٹیگری میں ہونے کی وجہ سے ناقص کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد ہوتا ندعو۔ دال عین واو حروف مادہ ہیں، اور حروف مادہ بتا رہے ہیں کہ غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل کی قسم معتل اللام ہے، اور معتل اللام یعنی ناقص میں یہ ناقص واوی ہے۔ ساتھ جو الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس پہ ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ الف یہاں پر لکھا گیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ فعل آ گیا تو اس کے ساتھ ہم نے اس کا فاعل معروف ہونے کی صورت میں اور نائب فاعل مجہول ہونے کی صورت میں لازمی معلوم کرنا ہے۔ تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، معروف ہے،
اور اس کا فاعل جو ہے وہ نحنو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے۔ فعل مضارع کی گردان جب بھی آئے گی تو اس میں 5 صیغوں کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، اور باقی صیغوں میں وہ فاعل ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے۔ کون سے 5 صیغے ہیں جن کا فاعل ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے؟ صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 4، صیغہ نمبر 7، صیغہ نمبر 13 اور صیغہ نمبر 14۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ صیغہ نمبر 1 میں ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ ہوا کی ہوتی ہے، صیغہ نمبر 4 میں ہیا کی، صیغہ نمبر 7 میں انتا کی، صیغہ نمبر 13 میں انا کی، اور صیغہ نمبر 14 میں نحنو کی۔ تو یہ صیغہ نمبر 14 ہے، لہٰذا اس میں ہم نحنو ضمیر مرفوع متصل مستتر مان رہے ہیں۔ باب نون سے دال عین واو استعمال ہوتے ہیں، اوریجنل بنتے ہیں دعوا یدعو، اور تبدیلی کے بعد بنتے ہیں دعا یدعو، جس کے معنی پکارنا کے ہوتے ہیں۔ پکارنا ایک متعدی فعل ہے، گویا اس کا مفعول آئے گا۔ من حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور من کی وجہ سے یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ دون کے معنی علاوہ کے کیے جاتے ہیں۔ دون اسم کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، کھڑی زیر اس پہ اس لیے آئی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ الہن اسم واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، اور الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں، اور یہ فعل کے لیے مفعول بہ کا کام دے رہا ہے۔ اب ہم جوڑتے ہیں جی ان کو، تو لن ندعوا فعل با فاعل ہے، الہن مفعول بہ ہے، اور من دونی ہی جو ہے جار مجرور ہو کر یہ حال مقدم بن رہا ہے الہن کے لیے۔ اگر یہ الہن کے بعد ہوتا تو ہم اسے الہن کی صفت قرار دے دیتے، لیکن چونکہ یہ الہن سے مقدم ہے تو ہم اسے حال قرار دے رہے ہیں، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی قالو کے لیے مقول القول کا درجہ ہی رکھے گا، کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی معبود کو۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے لقد قلنا اذا شططا۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، پہلا لفظ ہے لام، جو کہ لام قسم ہے، قد حرف تحقیق ہے، فعل ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، فعل مضارع سے پہلے بھی آتا ہے، لیکن فعل ماضی کے ساتھ اس کا آنا بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ لام کو میں نے لام قسم اس لیے کہا ہے کہ جہاں بھی لقد آتا ہے اس سے پہلے قسم جو ہے وہ پائی جاتی ہے، چاہے وہ لفظوں میں موجود ہو چاہے وہ محذوف ہو۔ تو یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں ہے تو قسم کو ہم محذوف مانیں گے۔ قلنا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب اس کے ساتھ اسم جو ہے وہ ہم نے لازمی معلوم کرنا ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر بارز ہے۔ قاف و لام حروف مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، قال یقول، اور قال سے گردان کرتے ہوئے چھٹے صیغے میں فا کلمہ کی حرکت بھی تبدیل کر دی جاتی ہے ماضی میں، تو قال سے پھر چھٹا صیغہ قلنا ہو جاتا ہے، اور یہ 14واں اور آخری صیغہ ہے قلنا، جس کا ترجمہ ہے ہم نے کہا۔ اذن جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں، یہ حرف ہے، اور گرامر میں اس کو حرف جواب و جزا کہا جاتا ہے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے ایک اذن پڑھا تھا جو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ نون کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ہے یہ زال کی تنوین کے ساتھ ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، دونوں کے معنی تب تو کیے جاتے ہیں، اور دونوں ہی حرف جواب و جزا کہلاتے ہیں۔ اذن فعل مضارع کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے نون ساکن والا، جبکہ یہ والا اذن جو ہے دوسرے جملوں کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اذن لفظ جو ہے یہ 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور 32 کے 32 مرتبہ تنوین کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، فعل مضارع کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ اور فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو کر مضارع کو منصوب کرنے کے لیے بھی اس کی کچھ شرطیں ہیں، لیکن چونکہ استعمال ہی نہیں ہوا تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اس کو حرف جواب و جزا کہا جاتا ہے۔ اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے شططن۔ شططن لفظ جو ہے یہ الیاقوت والمرجان میں مصدر کے طور پہ ذکر کیا گیا، معنی اس کے کیے گئے ہیں چھوٹی سی بات، اور ہم جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے یہ کبھی اسم الفاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اسم المفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مصدر بامعنی مفعول ہے۔ اب ہم جملے کو جوڑتے ہیں جی۔
قلنا فعل با فاعل ہے اور شتتن جو ہے وہ مقول القول مفعول بھی ہے قلنا فعل کے لیے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ قالا کا جو مقول القول ہوتا ہے وہ زیادہ تر جملہ ہوتا ہے لیکن مفرد بھی استعمال ہو سکتا ہے. اذن جو ہے یہ حرف جواب و جزا کہلائے گا، اور یہ جملہ جو ہے لقد قلنا اذن شتتا، یہ جملہ جواب و قسم بنے گا ایک قسم مقدرہ کے لیے، یعنی واللہ لقد قلنا اذن شتتا. اور اذن جو ہے یہاں پر کچھ مفہوم ایسے دے رہا ہے کہ ان دعوناہ، اگر ہم نے اس کو پکارا یعنی کسی دوسرے الہ کو پکارا، فواللہ تو اللہ کی قسم لقد قلنا شتتن، تو ہم نے بڑی ہی بیجا بات کہی. تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ جو ہم نے آیت نمبر 14 کے حوالے سے کر لی ہے. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے آیت نمبر 14 میں واو کو عطفہ قرار دیا ہے، ربطنا زدنا کی مثل قرار دیا ہے، علی قلوبہم متعلق ربطنا کے کر دیا ہے، اس ظرف ہے اور متعلق ربطنا کے کیا انہوں نے اس کو بھی، کامو آمنو کے مثل ہے، فا عطفہ ہے، قالو بھی آمنو کے مثل ہے، ربنا مبتدا ہے مرفوع ہے، اور رب السماوات والارض یہ خبر ہے. لن حرف نفین و نصبن ہے، ندو فعل مضارع منصوب ہے، فاعل نحنو ہے، من دونہ ہی جار مجرور، حال قرار دیا ہے الہن کا، لام کو لام القسم قرار دیا ہے لقسم مقدرن، قد حرف تحقیق ہے، قلنا زدنا کی مثل ہے، اور اذن بن تنوین حرف جواب لا عمل لہ یعنی اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اور شتتن کو انہوں نے مفعول بھی منصوب قرار دیا ہے. جملوں کا اعراب کرتے ہوئے ربطنا والا جملہ فی محل رفع معطوف علی جملہ آمنو قرار دیا ہے پچھلی آیت میں جو تھا، قامو والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، قالو والا جملہ فی محل جر معطوف علی جملہ قامو قرار دیا ہے، ربنا رب السماوات والارض فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، لن ندعو والا جملہ لا محل لہ استناف بیانی قرار دیا ہے، اور قلنا والا جملہ لا محل لہ جواب قسم مقدر، اور جملۃ القسم المقدرہ جواب لشرط مقدر عبرت عنہ اذن، یعنی اذن سے اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ ان دعوناہ فواللہ لقد قلنا شتتن. تفسیر جلالین میں ربطنا کو باب نون سے ذکر کیا ہے جس کے معنی باندھنا یا قوی کرنا کے کیے ہیں. لن ندعو میں فعل مضارع منصوب بتایا گیا اور بتایا کہ آخر میں واو جمع کا نہیں ہے بلکہ لام کلمہ ہے، اور واو جمع کے مشابہ ہونے کی وجہ سے رسم قرآنی کے مطابق اس کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، اور نہ پڑھنے کی علامت کے طور پر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے. شتتن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شتن جو ہے یہ حد سے تجاوز کرنا، حق سے بعید ہونا ہے، اور اس کاموں کو ربطنا کا ظرف قرار دیا ہے. تو یہ باتیں تھیں جو تفسیر جلالین سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آیت نمبر 14 کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.